ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں ہر عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈلیوں کی گوری رنگت 70 پوشاکوں میں بھی دکھائی دے گی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گھودا تک نظر آئے گا۔ جنت کی اس مخلوق کو آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی چھوا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبوب بیویاں بنائے گا۔ ناظرین، حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو اور گورے رنگ کی ہو۔ ناظرین گرامی، جنت کا نام دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر ہے۔ وہ ایسا گھر ہے جس کی نعمتیں نہ ہی ختم اور نہ ہی کبھی خراب ہوں گی، جہاں ہر چاہنے والی چیز وافر مقدار میں ملے گی جو اپنے چاہنے والوں کا شوق سے انتظار کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں جنہیں وہاں رہنے کا موقع ملے گا، اور اس کے وارثوں کی کیا ہی کہنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کسی کے دل میں ان کے بارے میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ ناظرین، جنت روشندان کی طرح خوبصورت ہے، سین بہت ہی کھلے، عمارت بلند جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، جس کا گارا بہترین قسم کی کستوری ہے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، جو ایک بار اس میں داخل ہوگا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہاں پر کپڑے بوسی نہیں ہوں گے اور نہ ہی جوانی ختم ہوگی۔ ناظرین، جنت کا سب سے پہلا دروازہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر دربان پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ محمد۔ تو وہ کہے گا محمد، آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کی چوکھٹ کے درمیان کا فاصلہ مکہ سے ہجر یا مکہ سے بصرہ تک ہے۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے افراد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کا چہرہ آسمان کے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتا ہوگا۔ وہاں انہیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، حتیٰ کہ ریخ اور بلغم بھی نہ ہوگا۔ ان کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ جنتی لوگوں کا آپس میں بالکل اختلاف اور بغض نہ ہوگا، وہ آپس میں ایک آدمی کے دل کی طرح رہیں گے۔ تمام کی شکل حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہوگی، اور قد 60 ہاتھ بلند اور چوڑائی 7 ہاتھ جتنی ہوگی، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہوں گے۔ ناظرین، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو بالکل ابھرتی جوانی ہوگی، گویا کہ ان کے چہروں پر مونچھیں بھی اچھی طرح واضح نہ ہوں گی۔ گوری رنگت، گھنے بال، سرمگی آنکھیں، جیسے کہ ان کی عمریں 33 سال ہوں گی۔ انہیں کہہ دیا جائے گا کہ اب تم یہاں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہ آئے گی، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ نوجوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم ہمیشہ آسائشوں میں رہو گے، کبھی تمہارے حالات ناساز نہ ہوں گے، اور ہمیشہ تمہیں ہر قسم کے پھل ملیں گے۔ اسی لیے تو ایک جنتی کے ہاتھ کا کنگن اس دنیا کو اپنی جھلک دکھا دے تو اس کے آگے سورج کی روشنی مانت پڑ جائے۔ ناظرین، جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے سائے کو عبور کرنے کے لیے ایک گھڑ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی اسے عبور نہیں کر پائے گا، اور وہ مومن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ صرف ایک خولدار موتی سے بنا ہوگا، جس کی اونچائی 60 میل ہوگی، اور اس کے اہل خانہ اسی میں رہیں گے۔ وہ ان کے پاس باری باری جائے گا، اور وہاں کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا۔ ایک جنتی عورت زمین پر نکاح ڈال دے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا قلعہ روشن ہو جائے اور ایک مہک پھیل جائے۔ اس کے سر کا آنچل دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے، اور جنت میں کوئی بھی بیوی کے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت کو مخاطب کرے گا۔ اہل جنت سب کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ سب کہیں گے کہ یا اللہ کیوں نہیں، ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں اس سے بڑھ کر نہ دوں؟
سب کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ ناظرین جی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا کہنے اس عزت افزائی اور تکریم کی۔ سب سے بڑی نعمت اور کرم نوازی وہ ہے جس کے سامنے ساری نعمتیں چھوٹی نظر آتی ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت چہرے کا دیدار۔ جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، آخری 14ویں رات کے چمکتے چاند کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں دیدار کرنے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہوگی۔ اہل جنت اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے درمیان صرف ایک حجاب ہوگا۔ اس دن آواز دینے والا کہے گا کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ سب کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال والا پلڑا بھی وزنی کر دیا، ہمارے چہروں کو سفید چمکتا دھمکتا بنایا، ہمیں جنت کا داخلہ بھی نصیب کر دیا اور جہنم سے بھی دور کر رکھا ہے۔ اب کیا باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور تمام جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ دیدار سب کے نزدیک ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شراب بھی پلائیں گے جو کہ شراب طہور کہلاتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں شراب حرام ہے، کیونکہ وہ حرام نشہ طاری کرتی ہے اور انسان کو ہوش و حیرت سے بیگانہ کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو شراب طہور کی پیشکش کرتا ہے۔ ناظرین انسان صدا کا حسن پرست ہے، اور مرد خاص طور پر جلد ہی بدنگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی لیے جنت کی ایک نعمت میں جنت کی حور ہے، جس کی ترغیب انسان کو دی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کو پاک دامنی میں گزارے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کا جوڑ حور سے لگائے گا جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے، اور اگر حور اپنی اوڑھنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا ہو جائے جیسا کہ سورج کے سامنے ایک بے نور بتی، اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ بات اس طرح ہے اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ان سے مراد حوریں ہیں جنہیں حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ طبرانی کی روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حور عین کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی رحمہ اللہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا انسان نے نہیں جنا بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی۔ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ ابن مبارک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کی تخلیق مشک و کافور اور زعفران سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر میں حور تھوک دے تو اس کے لعاب دان کی شیرنی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ سرکار دو عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح سے تخلیق فرمایا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کے پاؤں کی انگلی سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے،
اور اس کے گھٹنے سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کی 70,000 پوشاکیں پہنائی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسا چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج ہو، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی کہ یہ انعام ہے اولیاء کا اور ان اعمال کا جو یہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے حور عین سے بیاہ دے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ افسوس، یہ شخص بے بس ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوزخ سے پناہ طلب کرے، اور جنت کہتی ہے کہ افسوس، یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، اور حور کہتی ہے کہ یہ شخص عاجز آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے، وہ اس کی حور عین سے شادی کرے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے رب کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھوکے اور نہ ہی کوئی ناپاک کام کرے، کیونکہ حوریں ناپاکی سے دور رہتی ہیں اور ناپاکی سے نفرت کرتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے، صبح تک حور عین اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ ہمیں بیاہ دے۔ ناظرین، دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حسن میں حور عین سے بڑھ کر ہوں گی۔ حور عین جنت کی وہ پاکیزہ اور خوبصورت گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں۔ ان کی تخلیق کا قوام بھی مختلف ہے۔ البتہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا، اور وہ حوروں کی ملکہ یعنی سردار ہوں گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس مرد کی بیوی حور کہتی ہے کہ اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائندے کی جانب دو حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مضامین نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی پاک بیانی ہوگی۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور وہ گائیں گی بھی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدوں کو صاف کرنا حور عین کے حق مہر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حور عین کے حق مہر ادا کرو، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹاؤ اور مسجد کی صفائی کرنے کے ساتھ، کیونکہ یہ حور عین کے حق مہر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹھی بھر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور عین کا حق مہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص فلاں کی فلاں بیٹی سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے سے شادی کر لیتا ہے، مگر حور عین کو ایک لقمہ اور کھجور اور معمولی سے کپڑے کے صدقے نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ثابت رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ میرے والد گرامی رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں سے میل و مشابہت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں حور ہوں، اللہ تعالیٰ کی باندی ہوں۔ میں نے کہا تم اپنا نکاح مجھ سے کر لو۔ اس نے کہا
آپ میرے نکاح کا پیغام میرے پروردگار کے حضور کریں اور میرا حق مہر ادا کریں۔ میں نے پوچھا تمہارا حق مہر کیا ہے؟ اس نے کہا طویل تہجد پڑھنا۔ جب آدمی حور کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور اس کے سینے کے انار ظاہر نظر آئیں گے اور یہ اپنی ہم جھولیوں کے ساتھ چل رہی ہوں گی اور ان کا ہار ان کے سینے پر چمک رہا ہوگا، تو جو کچھ تیرے نفس نے دنیا کی رعنائیاں اور حسین و جمیل کو دیکھا تھا سب بے قیمت نظر آئے گا۔ حضرت مزار القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ اپنا وظیفہ پورا کیے بغیر سو گیا، تو خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا، گویا اس کا چہرہ ماں بہت خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ اس نے کہا کہ اے شیخ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو آپ اس کو پڑھیے۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کی قسم جب بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے، تجھے لذتوں اور خواہشات نے بے پرواہ کر دیا ہے، جنت الفردوس سے اور جھکے جھکے سایوں سے اور نیند کی لذت نے جنتیوں کے بالاخانوں میں حسین ترین عورتوں کے ساتھ پرتائی زندگی سے اٹھ کر بیدار ہو جا اپنی نیند سے، کیونکہ نیند نہ کرنے کے بجائے قرآن پاک کے ساتھ تہجد پڑھنا بہتر اور خوب ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے چند وظائف ایسے تھے جن کو میں ہر رات پورا کر کے سو جاتا تھا۔ ایک رات میں ویسے ہی سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ مظہر سعدی رحمہ اللہ کے شوق میں برابر 60 سال تک روتے رہے۔ ایک شب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا نہر کا ایک کنارہ مشک خالص سے ہے، اس کے دونوں کناروں پر لولو کے درخت ہیں جو سونے کی شاخوں کے ساتھ لہلا رہے ہیں۔ اتنے میں چند لڑکیاں حسن و جمال میں یکتا بند دھن کر آئیں اور پکار پکار کر یہ الفاظ گانے لگیں، یعنی پاک ہے وہ ذات جس کی ہر زبان پاک کی بیان کرتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر زمانے میں ہمیشہ رہنے والی ہے، پاک ہے وہ پاک ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمیں لوگوں کے معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے اس قوم کے لیے پیدا کیا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے عبادت کے لیے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں، اپنے رب العالمین سے اپنے حق کے حصول کے لیے مناجات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذوق و شوق میں ان کی یہ حالت ہے کہ شب کو ان کے برابر چلتے رہتے ہیں۔ ناظرین، سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اہل جنت کا یہ حال ہے کہ بے شک اس روز جنت میں اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کا مشغلہ کنواریوں کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ جنتی صحبت بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی خوب جوش سے صحبت کریں گے، نہ مرد کا پانی نکلے گا اور نہ موت آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جنت میں 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، صحبت کرنے میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں ہم اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صبح میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوؤں کے نیچے سے پسینے میں بہہ کر قدموں میں چلے جاتے جاتے کستوری بن جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم جنت میں صحبت بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش و خروش سے جب جنتی مرد اپنی بیویوں سے فارغ ہوں گے تو ان کی بیویاں دوبارہ کنواری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کی اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے۔
جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا ہے۔ ان میں سے 2 بیویاں اولاد آدم سے ہوں گی۔ ان 2 بیویوں کی ان سب عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا، وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے بالاخانے میں سونے کے پلنگ میں داخل ہوگا اور پلنگ کو لولو کا تاج پہنایا گیا ہوگا۔ اس بیگم پر موٹے اور باریک ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے کاندھوں کے درمیان یعنی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، جلد اور اس کے گوشت کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نظر آئے گا، اور وہ اپنی عورت کے پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ میں دھاگے کو دیکھتا ہے۔ مرد کا سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اسی دوران وہ مرد اپنی بیوی کے پاس ہوگا، یہ اس سے سیر ہوگا، نہ وہ اس سے سیر ہوگی۔ یہ جب بھی اس سے مباشرت کرے گا تو وہ اس کو کنواری جیسی ہی حالت میں پائے گا۔ نہ مرد کا نفس ڈھیلا ہوگا، نہ عورت نہلانے کو تھکاوٹ اور تکلیف محسوس کرے گی۔ یہ دونوں اسی حالت میں ہوں گے اور اس کو آواز دی جائے گی، ہم جانتے ہیں نہ تو سیر ہوگا اور نہ تجھ سے تیری بیوی سیر ہوگی، کیونکہ وہاں نہ مرد کا پانی ہوگا نہ عورت کا خروج، بلکہ اس کی اور بھی بیویاں ہوں گی۔ یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں کولدار لولو کا ایک خیمہ لگا ہے جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس مومن کے گھر والیاں ہوں گی، یہ ان کے پاس جاتا ہوگا، یہ گھر والے اسی حالت میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتی ہوں گی۔ حضرت لقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جنت میں کس کس نعمت سے لطف اندوز ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف شفاف شہد کی نہروں سے اور شراب کی ایسی نہروں کے پیالوں سے جن میں نہ تو نشہ ہوگا اور نہ ندامت ہوگی، اور ایسے پانی سے جو کبھی خراب نہ ہوگا، اور ایسے میووں سے تمہارے خدا کی قسم جن کو تم جانتے ہو، جبکہ وہ ان میووں سے بہت بہتر ہوں گے، اور پاک صاف بیویوں سے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے جنت میں اس قابل بیویاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، وہ ان بیویوں سے اس طرح سے لطف اندوز ہوں گے جس طرح سے تم دنیا میں اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور وہ تم سے لطف اندوز ہوں گی۔ بس یہ بات ضروری ہے کہ وہاں توالد و تناسل نہ ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی شہوت اس کے بدن میں 70 سال تک جاری رہے گی، جس کی وجہ سے ان کو طہارت کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی ذوف ہوگا اور نہ ہی قوت میں کمی ہوگی، بلکہ ان کی قربت بطور لذت اور نعمت کی ہوگی جس میں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی آفت اور دکھ نہ ہوگا۔ جنت میں مرد کا قد 70 میل کے برابر ہوگا اور عورت 30 میل کے برابر ہوگی۔ اس عورت کی سرین خوش زمین کی طرح پیاسے ہوں گے۔ مرد کی شہبت عورت کے جسم میں 70 سال تک باقی رہے گی، جس کی اس کو لذت محسوس ہوگی۔ حضرت ابراہیم نقفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی جو چاہیں گے وہی ہوگا، وہاں اولاد نہ ہوگی۔ فرمایا کہ جنتی آدمی جب ایک مرتبہ اہلیہ کو دیکھے گا تو اس سے اس کی خواہش ہوگی، پھر دوبارہ دیکھے گا تو اور خواہش پیدا ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد کی 500 حوروں سے اور 4000 قواریوں سے اور 8000 دنیا کی شادی شدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی۔ ان عورتوں میں سے ہر ایک سے وہ جنتی دنیا کی عمر کے برابر بغل گیر ہوگا۔ ان دونوں بغل گیر ہونے والوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کوئی روک ٹوک نہ کرے گا، نہ مرد بیوی کو اور نہ بیوی مرد کو۔ اس کے بعد اس سے قربت کرے گا، وہ دنیا کی تمام عمر کے برابر بھی اپنی قربت کو پورا نہ کرے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک اس کے پاس رہے گا۔ اس طرح سے اس کے پاس کوئی برتن کھانے پینے وغیرہ کا پیش کیا جائے گا اور اس کا ہاتھ اس میں رکھا جائے گا۔ اس سے بھی دنیا کے تمام عمر کے برابر لذت حاصل کرنے میں سہری نہ ہوگی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی حور کے پاس داخل ہوگا تو وہ اس کا معانقہ اور مصافحہ سے استقبال کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ ہاتھ کی حسین انگلیوں سے استقبال کرے گی، اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہو تو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے، اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو اپنی خوشبو سے معطر کر دے۔ یہ جنتی اسی حالت میں اس عورت کے ساتھ مسحری پر بیٹھا ہوگا اور اوپر سے ایک نور کی چمک پڑے گی۔ جنتی یہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف جھونکا ہے، لیکن وہ ایک حور ہوگی جو اس کو پکار کر کہے گی کہ کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ جنتی اس عورت کی طرف پھر جائے گا، اس کو جب دیکھے گا تو اس کے پاس جمال و کمال ایسا ہوگا جو پہلی کے پاس نہ تھا۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں اس کے ساتھ مسحری پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا کہ اس کے اوپر سے ایک اور نور کی چمک پڑے گی اور وہ دوسری حور ہوگی جو پکار کر کہے گی کہ اے ولی اللہ کیا ہماری باری آئے گی؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرح سے ایک بیوی سے دوسری کی طرف گھومتا رہے گا۔ حضرت ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی 70 سال تک بڑے مزے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، اس کے پاس ان کی بیویاں بھی موجود ہوں گی اور نوکر چاکر بھی۔ اچانک وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاوند کو نہیں دیکھا ہوگا کہیں گی کہ اے فلاں کیا ہمارا آپ پر کوئی حق نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی مرد کے لیے حور عین میں سے 72 بیٹیاں ہوں گی، اس کی دنیا کی عورتوں کے علاوہ، اور ان مذکور عورتوں میں سے ہر ایک کی سہرین زمین پر 1 میل کے برابر موٹی ہوگی۔ حضرت ولید بن عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل مجھے حور عین کے پاس لے چلو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو ان کے پاس لے کر گئے تو آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بڑی شان والے حضرات کی گھر والیاں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور نکالے نہیں جائیں گے، جوان رہیں گے کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، صاف ستھرے رہیں گے کبھی میلے کچالے نہ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے جنت میں ایک جگہ پر داخل ہو کر دیکھا کہ اس جگہ پر زبرجد، احسر اور یاقوت اور احمر کے خیمے نصب تھے۔ ان میں رہنے والی حوروں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کن کی آواز ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ حوریں ہیں جو خیموں میں رکھی ہیں، انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے آپ کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ حوریں جلدی سے بول پڑیں گی ہم راضی رہنے والی ہیں اپنے خاوندوں پر، ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی جنت سے نکالی نہ جائیں گی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے حوریں ہیں خیموں میں روکی رہنے والی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی لمبائی کے برابر ایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اتنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کرتی ہیں اوقات نے خوبصورت آوازیں نہ سنی ہوں گی، حتیٰ کہ جنتی اس سے زیادہ لذت کی کوئی چیز نہ دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ حوریں کس چیز کی نغمہ سرائی کریں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، تحمیل اور ثنا کی نغمہ سرائی کریں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کے سر اور پاؤں کی طرف 2 حوریں عین بیٹھی ہوں گی جو اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں، جس کو جن و انس نے نہ سنا ہوگا، اس میں نغمہ سرائی کریں گی۔ یہ شیطان کی بازیں نہ ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تقدیس بیان ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتیں اپنے اپنے خاوندوں کے سامنے ایسے خوبصورت آوازوں میں نغمہ سرائی کریں گی جس کو کسی نے پہلے نہ سنا ہوگا۔ جو ترانے وہ گائیں گی ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بہت درجے کی حسین عورتیں ہیں، بڑے درجوں کے لوگوں کی بیویاں ہیں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں،
وہ یہ ترانہ گائیں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی، کبھی فوت نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ ہر طرح کی تکلیف سے امن میں ہیں، کبھی خوف نہ کریں گی، ہم دائمی طور پر جنت میں رہنے والیاں ہیں، کبھی اس سے نکالی نہ جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوریں ترنم سے ترانہ گائیں گی، وہ کہیں گی کہ ہم حسین و جمیل حوریں ہیں، بڑی شان والے خاوندوں کو تحفے میں عطا کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد صرف اپنی عبادت اور بندگی ہے۔ اسی لیے انسان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری اور ممنوعات سے اجتناب کرے۔ اس ذمہ داری کی انجام دہی پر نتائج کا مرتب ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انعامات پانا نہ پانا، اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں، بلکہ ذمہ داری کی بجاوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ ہے، جتنی بھی نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ تھا، وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسی لیے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصل ذمہ داری یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت محض اس کی رضامندی کے لیے کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور میں نے جن اور انسانوں کو دراصل اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کے لیے ان کی نیکیوں کے بدلے میں انہیں اجر و عظیم اور جنت کی بے شمار نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور نیکی کی بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچائے جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔